بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نعمت القبریٰ میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے ایک ایمان افروز اور عقلوں کو حیران کرنے والا واقعہ تحریر فرماتے ہی کہ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو کولن یعنی بڑی آنکھ کا درد، جذام یعنی سفید داغ وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے معذور بھی تھی۔ عامر کے پاس ایک بت تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے سامنے بٹھاتا، بت سے کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں کہتا رہا، مگر بت بنا رہتا۔ پتھر کا بت دے بھی کیا سکتا ہے۔ توفیق و عنایت کی ہوا چلی کہ ایک دن عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس گنگے بہرے پتھر کو پوجتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید کہ ہمیں حق کی طرف کوئی رہنما مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے ظلمت یعنی اندھیرے کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صرف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدے کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ عامر نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ اندھے منہ زمین پر ذلیل و خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو تو دیکھیں کیسے سر نیچا کیے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی بت بول اٹھا، خبردار ہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ ایک پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف و افتخار بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد یعنی آنے کا ہر ایک کو انتظار تھا، جسے شجر و حجر یعنی درخت و پتھر باتی کریں گے، وہ کہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا اور جو قبیلہ ربیہ و مدر کے سردار ہوں گے، ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر نے بیوی سے کہا، تو سن رہی ہے یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی، اس سے پوچھے اس پیدا ہونے والے سعادت مند کا نام کیا ہے، جن کے نور سے اللہ پاک نے سارے جہان کو روشن فرما دیا ہے۔ عامر نے کہا، اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتا اس کا نام کیا ہے۔ جواب دیا، اس کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی زمین تھاما ہے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ وہ جب چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے، نہیں بلکہ بادل ان سے سایہ حاصل کرے گا۔ اتنے میں عامر کی بیمار بیٹی جو کہ نیچے بے خبر سو رہی تھی، اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی،
تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تم مبتلا تھی اور جس سے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا سے، جہان سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ کون بزرگ ہے جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر چھایا کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادوں میں سے ایک بزرگ ہے جس سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نام اسی غلام احمد و محمد ہے۔ فرمان برداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا، وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، یعنی اس اللہ پاک کی جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا، میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی کہ آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا، ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، میں نے محبوب کی ذات میں اپنا راز و دلیل رکھی ہے، جو کوئی مجھ سے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکل کو حل کر دوں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے میں ان کے بارے میں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچی دل سے اللہ پاک سے دعا کی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب نیند سے اٹھی تو ایسی تھی جیسے اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا، بے شک ہم نے اس مبارک ہستی کے عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہی، میں ان کی محبت اور دیدار کے شوق میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کے تمام گھر والے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے سفر کا ارادہ کیا۔ سرزمین مکہ میں داخل ہو کر بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے مکان عالیشان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے عرض کی، ہمیں اپنے لخت جگر نور نظر کا نور برسانے والا چہرہ دکھا دیجیے، جس نے اپنی چمک دھمک سے ساری دنیا کو چمکا دیا ہے، جس کے طفیل اللہ کریم نے کائنات کو روشن فرما دیا ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں ابھی اپنا نور نظر یعنی اپنا پیارا بیٹا تمہیں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ مجھے یہودیوں کا ڈر ہے کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور میں نہیں جانتی کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے کہا، ہم نے تو اسی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن کو، اپنے دین کو یعنی باطل مذہب کو چھوڑا ہے کہ اس نور والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنے آنکھوں کو روشن کریں گے، آنکھوں کو روشن کریں، جن کے دربار میں حاضر ہونے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں لوٹے گا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اچھا، اگر میرے پیارے بیٹے کے دیدار کے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو جلدی نہ کرو، کچھ دیر ٹھہرو۔ یہ فرما کر آپ اپنے مکان عرش نشاں میں تشریف لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ارشاد فرمایا، اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے غم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے۔
بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے، جیسے چہرے پر انوار سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہی یکدم ان کی چیخیں نکل گئی، اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی۔ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل جائے۔ آگے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، اب جلدی سے جائیں۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال بدل چکا تھا، وہ اس نورانی چہرے کے دیدار عاشق زار بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے، مجھے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر واپس لے چلو اور وہاں دوبارہ التجا کرو کہ مجھے دیدار کرا دے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر واپس آئے۔ اب کے بعد جو ہی عامر یمنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لبکا اور قدموں میں گر گیا، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح ان کے ننھے قدموں پر قربان ہو گئی۔